اب جناب یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ 11 نہیں 12 بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام کو جب خواب نظر آیا اس وقت آپ کی عمر جو ہے تقریباً 15-16 سال کے قریب تھی۔ انہوں نے یہ خواب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو بتلایا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کسی کو اس بات کے بارے میں خبر نہ کرنا۔ ویسے بھی قاعدہ ہے، یاد رکھو، اگر خواب ڈراؤنا نظر آئے تو حضور نے فرمایا کہ اٹھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور 3 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر کسی کو نہ بتاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر خواب برا نہیں ہے، اچھا ہے لیکن سمجھ ہی نہیں آتا، تو اس کا بھی حکم ہے کہ ہر کسی کو جا کے نہ کہو کہ مجھے خواب کی تعبیر دو، کسی عالم کے پاس جاؤ جو تعبیر رویا کا علم رکھتا ہو، تاکہ وہ تعبیر دے تو اچھی تعبیر دے، ایسا نہ ہو کہ بس منہ سے نکال دے، کبھی نکالے گا۔ حضور نے فرمایا رویا علی رجل طائر، رویا تو ایسے ہے کہ جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو، ہلا اور گر گیا۔ قول میں اذا عبرت بقع، جیسے تعبیر دے گا ہو جائے گا۔ اس لیے عالم سے پیش کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں اگر صالح آدمی دیکھیں اور جس کے کپڑے بھی پاک تھے، بستر بھی پاک تھا، رات کو باوضو سویا تھا اور رات کے آخری حصے میں خواب دیکھے تو وہ تقریباً سچا ہوتا۔ ایک ہوتا ہے کہ ایسے دوپہر کو سو گئے تو کوئی خواب آ گیا، یہ احلام ہوتے ہیں، یعنی جو دن میں خیالات تمہارے سامنے آتے رہے وہ نظر آ گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ عام آدمی کا خواب، کسی ولی کا خواب بھی وحی نہیں ہوتا، کسی صحابی کا خواب بھی وحی نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی ہوتا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور بیٹے سے کہا انی اذبحک، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ میں نے خواب دیکھا ہے بیٹا، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان وہی کرو جو اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل جانتے تھے کہ میرا باپ نبی ہے، نبی کا خواب تو وہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے تم مذاق تو نہیں نا ذبح ہو جانا۔